باقی آپ نے دوسرا سوال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کتنا دروشی پڑھنا چاہیے۔ اصل میں ایک اللہ والے بہت بڑے محدث تھے، ان کو حضوری کا مقام حاصل تھا، حضوری کا، یعنی روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی موجود ہے۔ ان سے ہمارے اساتذہ نے پوچھا کہ آپ کو حضوری کا مقام حاصل ہے، آخر آپ کون سا دروشی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عجیب بات فرمایا اس کا تعلق نہ تعداد کے ساتھ ہے، نہ اسپیسیفک کسی درود کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی اندر کی محبت، الفت اور چاہت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ آپ 1000 دفعہ نہ پڑھ پائیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، لیکن 10 دفعہ جس سرشاری اور محبت اور لطف کے ساتھ پڑھیں، جس کیفیت کے ساتھ آپ 10 دفعہ رسول اللہ پر رحمت کی دعا پڑھیں، فرمایا اس 10 دفعہ میں آپ کو دیدار ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی دروشی جو صلاۃ و سلام رسول اللہ پر بھیج رہے ہیں، آپ کوئی بھی دروشی پڑھ لیں، لیکن شرط یہ آپ اس عشق و مستی کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، تڑپ کے اولاد کے لیے کرتی ہے، اس اولاد کو یا اللہ یہ مل جائے، اس تڑپ اور محبت کے ساتھ اللہ کی رحمت رسول اللہ پر مانگنے کی تڑپ کے ساتھ آپ دعا کر لیں، فرمایا 10 مرتبہ پڑھنے پر دیدار نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا بس مجھے یہی ایک راز اللہ کا حاصل ہے، میں تعداد پہ نہیں جاتا، لیکن اس کی لذت اور کیفیت میں ایسی کر کے جب رسول اللہ کو درود پیش کرتا ہوں تو روزانہ رسول اللہ کے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلا راز تو یہ ہے کہ توجہ مانگنے کے عشق و مستی، یہ رسول اللہ کے خاص عشق و مستی آپ کی پیدا ہو جائے، آپ کی ایک ایک روئے سے آپ کو پیار ہو جائے، آپ کی ایک ایک ادا سے آپ کو محبت ہو جائے، آپ کی ایک ایک پہن اوڑھنے سے آپ کو محبت پیار پیدا ہو جائے، تو بس سمجھو اب آپ حضوری کے مقام کو پا جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے شمائل ترمذی جس میں امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کی کیفیات لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کریں، اور وہ اس کی شرح جو ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ نے کی ہے، وہ آپ اردو میں اس کی شرح کی، اس کو آپ مطالعہ کریں کہ آپ کی ہونٹ باری کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی ادائیں کیا تھیں، آپ کی انگش باری کیسی تھی، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، ایک ایک ادا آپ اس کو غور سے دیکھ کے اس محبوب کو جو اپنے حفظ جان بناتے جائیں۔ آپ کے سراپا آپ ایک ایک ادا نگاہوں کی مستی کے اوپر قربان ہونا آپ سیکھتے چلے جائے، آپ وہ شمائل کو پڑھا کریں، بار بار پڑھیں، نتیجہ کہ آپ کو حفظ ہو جائے، آپ کی زلفوں کی ایک ایک ادا آپ کو یاد ہو جائے، یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ایسی عشق و مستی رسول اللہ پیدا ہو جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ محبت سے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ایک تو طریقہ یہ، اور دوسرا جو عام معروف طریقہ جی تعداد، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ روزانہ 100 رکعت اور 3000 دروشی پڑھا کرتے تھے، 100 رکعت نفل اور 3000 دروشی روزانہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دروشی نہیں پڑھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شکایت کی کہ قطب الدین بختیار کاکی کو کیا ہوا، ہمارے پاس تحفہ نہیں آیا ان کا، ورنہ ہر رات ان کا تحفہ ہمیں پہنچتا ہے، وہ سونے سے پہلے 3000 دروشی بھیجتے تھے۔ اس کو توجہ ہو گئی نا، کیونکہ آپ کی شادی نکاح جب ہوا تو آپ کچھ مشغول ہو گئے، ایک رات آپ نہیں پڑھ سکے، رسول اللہ نے شکایت کی کہ قطب الدین بختیار کاکی کو کیا ہو گیا، اس کا تحفہ نہیں آیا۔ تو کہنے کا مطلب اب اللہ والوں کی ایک یہ سنت ہے 3000، آپ 3000 کو اپنا حفظ جان بنا لیں، روزانہ 3000 دروشی پڑھیں، اور کثرت سے دروشی پڑھنے کا حکم علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے، 300 سے کم نہ پڑھیں، کم سے کم 300 ضرور پڑھیں، کیونکہ کثرت سے دروشی پڑھنے کا حکم ہے، لہذا اس کا ثمرہ آپ کو 300 میں حاصل ہوگا، 300 پڑھیں، صبح 300 پڑھ لیں، دوپہر صبح 100 پڑھ لیں، دوپہر 100 پڑھ لیں، رات شام تو 300 آپ کو پورا ہو گیا۔ فجر میں اور عشاء میں 100 پڑھ لیا، درمیان میں جب ظہر اثر میں 100 پڑھ لیا، تو 300 کم سے کم۔ اب کون سا دروشی پڑھیں؟ اب ظاہر کہ دروشی تو بہت ہے، صلاۃ والسلام بہت ہے، میں نے ایک صلاۃ والسلام آپ کو دیا جو 10 لاکھ کے برابر ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف مرۃ، ایک مرتبہ پڑھے تو 10 لاکھ مرتبہ شمار کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے۔
اور اسی طریقے سے میں نے جو پچھلے دنوں کے اندر جو کہا تھا کہ یہ ہم نے 2 کروڑ پورا کرنا ہے، اور وہ ماشاءاللہ 40 کروڑ دروشی پورا ہوا تھا ربیع الاول میں. وہاں میں نے جو دروشی تلاوت کیا وہ یہ تھا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. یہ دروشی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ ایک ہی سانس کے آپ پڑھ لیں گے، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دروشی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے، اور ایک دروشی آتا ہے کہ جس کو زیارت کے اندر بڑا دخل ہے، وہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی. شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اگر یہ دروشی 1000 دفعہ پڑھ لیں تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے خواب میں. اور یہ فضائل دروشی میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد النبی الامی، صلی اللہ علی محمد النبی الامی. یہ 1000 پڑھنا ہے شب جمعہ میں. اگلے شب جمعہ سے پہلے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یہ پڑھ لیں. تو گویا کہ میں نے کئی سارے صیغے بتا دیے، کوئی بھی ایک دروشی آپ حفظ جان بنا لے، نتیجہ یہ کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہو جائے گا. اصلاح احوال ہوں اور ایسے مضامین پتہ چلیں کہ جس سے مقصود یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روحانی کی منزلیں طے کریں. اس سے کوئی فخر مقصود نہیں ہے. تو یہ ذکر صرف محض اصلاح کے لیے مقصود ہے، انسان بشر راہ بناتا ہے. تو آج مجھے واقعہ یاد آیا، یہ غالباً 93 یا 92 کا واقعہ ہے. تو میں طیبہ مسجد بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان، یہ وہاں پہ میں امام تھا. تو غالباً 89 میں وہاں امام لگا تھا. تو وہاں میں امام اور خطیب تھا. تو یہ 92 اور 3 کی بات ہوگی. تو گویا کہ شروع کے 2-3 سالوں کا یہ واقعہ ہے. میں 5 وقت کا امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، نمازیں پڑھاتا تھا. اور طیبہ مسجد بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے. تو وہاں پہ یہ سلسلہ چلتا تھا. اب ظاہر ہے کہ میں نیا وہاں امام ہوں، تو وہاں جو مقتدی ہیں، مقتدی ہر مسلک کے، ہر فرقے کے ہیں. تو ہر بندہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس مسلک و فرقے کا ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلک و فرقوں کا قائل نہیں ہوں. تو بس وہ میں حضرت کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ موقف کہ آپ اپنے مسلوں کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلوں کو چھیڑو نہ، اس پہ عمل کرو. آپ کے اپنے علمی دلائل ہیں، اپنی منزل پہ چلتے رہیں، دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں. نتیجہ یہ کہ آج ہمارے ہندو پاک میں اس لوٹ کسوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لیگ پولنگ، وہ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ چگڑالی کر کے کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا جو ہے طوفان بدتمیزی، ایک دوسرے پگڑیاں اچھالتے ہیں. اور پھر اس فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. تمام ترقیاتی منصوبے علمی اور روحانی اور مادی سارے کے سارے سبوتاژ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ انسان عداوتیں پیدا کرتا ہے، کینہ بغض سے دل گندے ہوتے ہیں. تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. میں اپنے صاف دل کے ساتھ اپنی منزل پہ چلتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یار جس فرقے، جس مسلک کے یا اللہ جو اہل حق علماء ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے فیضان کو عام فرما. یہ تو جمعوں میں دعائیں کرتا ہوں. تو خیر اب میں جو وہ امام تھا. اب لوگ آ کے سوال کرتے تھے. تو وہ جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ، بڑے اہم لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد میں. تو بڑے معروف نام ان میں. تو وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگ بھی تھے. تو یہ اس طرح کے سوال مختلف کرتے رہتے تھے مجھے. میں حکمت محبت سے سب کو جواب دیتا تھا. اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب، گویا کہ میرا کیریئر وہیں سے میرا کیریئر بنا. تو گویا کہ وہ بڑا میری زندگی کی اہم دن ہے سیکھنے سکھانے کے. تو ایک دن مغرب کی نماز سے میں فارغ ہوا. تو مجھے جو ہے ایک شخص عشاء کی نماز سے فارغ ہوا. تو ایک صاحب مجھے ملے. السلام علیکم. کہاں ملے کہ میں اپنے گھر آ گیا. میں گھر جب آ گیا تو پیچھے سے بیل بجائی کسی نے. جب بیل بجائی تو میں نے اوپر سے دیکھا تو اپنے ٹیرس سے تو نیچے کو صاحب کھڑے. میں خیر نیچے چلا گیا. ہلکا ہلکا اندھیرا تھا تو میں گیا. جی کہ جی امام صاحب آپ سے ایک سوال کرنا. میں کیا؟ کہا جی میں ابھی مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، یہ طیبہ مسجد میں، آپ غالباً امام ہے وہاں. تو وہاں میں نے نماز پڑھی تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے. تو تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے تو
ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ جو صلاۃ والسلام ہے یہ پڑھنا صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے یوں ڈانٹا کہ یہ نہیں پڑھنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام ہے اور وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، اور یہ نماز والا درود ابراہیم یہ پڑھا کرو۔ کہتے وہ تو خیر میں کہتا پڑھتا ہی ہوں، لیکن یہ بھی میں نے ایک بزرگ تھے ملیر کے اندر، میں نے ان سے سنا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو ہے یہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرو، تو میں پڑھتا ہوتا تھا، تو میں ان کی تعلیم میں بیٹھ گیا، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا، یہ بات اس نے کی۔ تو مجھے جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور میں اپنا کہتا ہے تعارف یہ کراتا ہوں کہ میں وہ شپ ہوتا ہے نا، شپ کے اندر جو ہے نا وہ میں کیپٹن ہوں، وہ جو شپ چلاتے ہیں، میں کیپٹن ہوں شپ کے اندر۔ تو آج کل چھٹیوں پہ آئے ہوں کیونکہ ہمیں 4-5 مہینے کی چھٹی ملا کرتی ہے، تو میں چھٹیوں پہ آئے ہوں، میں یہیں پیچھے گلی میں رہتا ہوں۔ میں کہا اچھا، کہتے یہ سوال ہے میرا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرا تو مزاج یہ تھا کہ میں محبت سے اور حکمت سے علمیت سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے کسی کا دل ٹوٹے نہ، دل خراب نہ ہو، لیکن منزل بھی مل جائے۔ تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو صلاۃ والسلام کا پوچھا نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اچھا مجھے یہ بات تو پتا تھی کہ یہ صلاۃ والسلام بھی کنٹروورشل بنایا ہوا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ تو ہر جگہ پڑھتے ہیں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھے، جیسے تبلیغ جماعت والوں منع کر دیا۔ اب میں خود جو ہے علماء دیوبند کا جو ہے وہ شاگرد ہوں اور دیوبندی مسلک کا آدمی ہوں، اب جو ہے اب میں اس کو، لیکن صلاۃ والسلام کا معاملہ ہے اور نزاکت اس میں بہت ہے، اس کے اندر کسی کو بے ادبی کیا اس کا تصور بھی آپ کی ایمان کو لے اڑے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار، میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے انہوں نے جو تمہیں کہہ دیا نا کہ نہیں یہ پڑھنا، وہ اصل میں کسی ان کا مقصد یہ نہیں، خدا نہ خواستہ وہ صلاۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہ یہ صلاۃ والسلام جو ہے نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا، یہ صلاۃ والسلام اتنے اونچے درجے کا ہے، اتنے اونچے مقام کا صلاۃ والسلام ہے کہ یہ روزہ اقدس پر جا کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقام بہت اونچا ہے، لہذا بہت اونچے مقام پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روزہ اقدس پہ موجود ہیں، وہاں جا کر ہی ہر آدمی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو میں نے کہا ہر آدمی وہاں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جب کوئی عبادت بہت اعلیٰ اور خاص ہوتی ہے اس کی شرائط بھی اعلیٰ اور خاص ہوتی ہے۔ میں کہ جمعہ دیکھو، جمعہ ایک بہت اسپیشل عبادت ہے، لہذا اس کی خاص شرائط ہیں کہ وہ جمعے کے دن میں اور زور کے وقت میں اور ان شرائط جامع مسجد میں اور اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ میں کہ آپ گھروں میں جمعے نہیں پڑھ سکتے، جہاں چاہے جمعہ پڑھ دیا، بغیر خطبے میں پڑھ دیا، نہیں، اس کی شرائط ہے۔ تو میں کہ اسی طریقے سے، لیکن زور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ زور سے بڑھ کر ایک خاص عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے عید کی نماز میں کہ اسپیشل خاص عبادت ہے، وہ خاص دن میں، خاص وقت میں، خاص شرائط کے ساتھ اسی وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ عید آپ روزانہ عید پڑھتے رہو، نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے میں کہ حج کی عبادت کتنی اونچی عبادت ہے، لہذا اتنی خاص عبادت ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص شرائط رکھی ہیں کہ وہ مکہ ہی کے اندر ہوگی اور ان شرائط کے ساتھ ہوگی، ان ایام میں ہوگی، روز کر بھی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں یار آج کا رش نہیں، جا کے میں مینا عرفات گھوم کے آ جاتا ہوں، وہ بس سیر و سیاحت ہوگی، آج نہیں ہوگی۔ میں کہ بالکل اسی طریقے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو درود شریف ہے، یہ اتنا اعلیٰ اور رفع مقام کا ہے کہ جس کو صحابہ اکرام اپنے زبانوں سے نبی کی موجودگی میں پڑھتے رہے، یہ وہ صلاۃ والسلام ہے۔ اور نبی سنتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ بول رہے ہیں، کتاب و حدیث کتاب میں آ رہا ہے، لیکن یہ اتنی اونچی درجے کا درود شریف، یہ اونچے مقام یعنی روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھا جاتا ہے، اس کے وہ آداب ہیں۔ یہ کسی اور مقام پہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ اس صلاۃ والسلام کے جو ہے درود شریف کی اس عظمت کا لحاظ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان تبلیغی جماعت والوں جو آپ کو منع کیا کہ نہیں پڑھنا، ان کا مقصد یہ کہ یہاں نہیں پڑھنا بھائی، یہ بہت اونچے درجے کی گویا کی عبادت ہے، یہ روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھنی ہے۔
یہ وہاں پہ کرنا ہے، اس لیے وہاں پہ یہ کرنے کا سلام ہے، یہاں پہ ہر جگہ پڑھنے کا نہیں ہے کہ ہر جگہ پڑھیں۔ اور وجہ یہ پھر میں کہ اس کے اندر کنٹروورسی شروع ہوتی ہے دوسری کہ جو وہ مسالک کے اندر پیدا ہوتی ہے، میں کہ اس کے اندر میں نہیں جاتا، ایک بات میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اونچے درجے کا درود شریف ہے، وہ بہت اونچا مقام جو روزہ اقدس کا ہے وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا وہ اتنا خوش ہوا، کہتا ہے جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جب میں صلاۃ والسلام کی اتنی عظمت ہے کہ یہ اس مقام ہی کے لیے خاص ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں خام کو ان کے بارے میں جماعت کے لوگ، میں کہ وہ بیچارے عام لوگ ہیں جو دین سیکھنے نکلے ہیں، انہوں نے جو سنا تھا کہہ دیا، اس کے حقائق آپ کو نہیں سمجھا سکے، کوئی بات نہیں، یہ انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا، اب عشاء کے بعد کا مطلب میں پھر گھر آیا، اور اس کے بعد میں لیٹ گیا۔ میں جب سو گیا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اچھا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جواب کی تائید فرمائی اور مجھے گلے لگایا، گلے لگا کے مجھے اتنا چوما، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ادھر چوم رہے ہیں، ادھر چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، گالے چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، اتنا آپ بوسہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ اس کو لطف و لذت یاد آتی ہے تو میں اور روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قدر پیار کر رہے ہیں مجھے۔ اور میں آپ کے بدن کی خوشبو یوں لے رہا ہوں جیسے اپنی ماں باپ کے سینے سے لگتا ہوں، تو اس وقت مجھے وہ خوشبو میں لیتا۔ اور یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، یہاں سراپا خوشبو، اس قدر آپ نے مجھے چوما اور اس قدر میری تحسین فرمائی اور اتنے خوش ہوئے، اور بار بار مجھے جو ہے وہ بڑی محبت اور تحسین کی نظر سے دیکھا ہے، اور جہاں مجھے جو ہے شاباش دی کہ بھی تم نے جو جواب دیا ہے بہترین شاندار بات کی۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور میں جب صبح اٹھا ہوں تو اتفاق ہے کہ وہ خواب میں کوئی حضور سے مجھے چوم رہے ہیں، تو میں خوشی سے رو رہا تھا، تو میں اٹھا تو میری داڑھی اسی طرح تارا اور میں رو رہا ہوں۔ میں اٹھا تو گھر والے کہتے خیریت؟ میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا جی، اور رات کا واقعہ میں نے بتایا ہی تھا ان کو، تو اس کے بعد رات یہ دیکھ، صبح یہ رات کو خواب دیکھ لیا، تو فجر پڑھ کے ہم فوراً جو ہے وہ دستگیر 14 نمبر فلاں مسجد، وہاں میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد شہید اسلام حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو وہ تھے، تو میں نے کہا میں ابا جی کو جا کے بتاتا ہوں۔ تو میں فوراً جب وہاں پہنچا، فجر کے بعد اسے ملاقات کی، تو وہ یہ سارا قصہ میں نے سنایا۔ میں نے کہا ابا جی میں نے یہ رات ایک بندہ ہے اس نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے یہ آگے سے یہ جواب دیا، تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مجھے سینے سے لگایا اور اتنا چوما، تو ابا جی اتنے خوش ہوئے، خوشی کے سے آپ کا چہرہ تمتما گیا، فرمانے لگے تم نے تو ایسا شاندار جواب دیا، ایسا شاندار تو امام رومی نہیں دے سکا۔ کہا کہ امام رومی نے بھی ایک اسی طرح کی ایک بات جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن امام رومی سے زیادہ خوبصورت مثالیں تم نے پیش کی۔ بے شک۔ انہوں نے جو مثال پیش کی وہ مجھے بتائی والد صاحب ابائی شہید نے کہ امام رومی نے یہ مثال پیش کی، لیکن فرمایا کہ وہ بھی اس درجے کی مثال پیش نہیں کر سکا جیسے تو نے یہ مثالیں پیش کی، ماشاءاللہ۔ اور تو نے اس درود شریف کی عظمت کو جس طریقے سے کھولا ہے کا کمال کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق قبول ہو گیا تمہاری۔ بہت خوش ہوئے، اور حضرت خاص کچھ مجھے پھر خاص درود شریف اور معمولات جو ہے مجھے ودیت کیے کہ آج میں تمہیں یہ خاص درود شریف تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ اچھا، تو خاص مجھے درود شریف ملے، کہا یہ پڑھو، بس منزلیں منزلیں، خیر اس کا پھر میں اہتمام کرتا ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ میرا جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ، اور پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات پھر تو ماشاءاللہ سمجھو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، اللہ تو پھر تو الحمدللہ اللہ کی رحمت۔ لیکن میں ظاہر ہے اپنے اس طرح کے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہوں، بیان نہیں کرتا، اور لوگ میرے بارے میں دیکھتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں، لیکن خود یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ، لیکن یہ کہ آپ بیتی کے اندر ایک بڑا اہمیت کا حامل ایک مسئلہ تھا اور بہت اہم ٹاپک تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن عصر کے بعد وہ صاحب پھر آئے، کہنے لگے جی السلام علیکم، رات جب آپ نے مجھے جواب دیا تھا نا، اچھا رات بھی اس نے مجھے کہا کہ حضرت لگتا آپ کے پیر کامل ہے، اس نے مجھے یہ بات دی، لگتا آپ کے پیر کامل ہے، یہ پیر کامل کا فیض ہے۔ یہ کیا جواب دیا آپ نے، یہ پیر کامل کا فیض ہے، یہ کہہ کے چلا گیا تھا۔ تو اگلے دن عصر میں آیا، عصر کی نماز پڑھی، مصافحہ کیا کہ حضرت مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پیر کامل ہیں، مجھے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس لے چلیں، مجھے ان سے بیعت ہونا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، میں کہا چلو، میں نے تیار کیا، میں نے کہا آج مغرب پڑھ کے نا ہم چلتے ہیں۔ اب مغرب کی نماز میں نے طیبہ مسجد میں پڑھی اور ان صاحب کو میں لے کے چلا،
میں دستگیر 14 نمبر ابا شہید کے پاس آ گیا، تو ابا جی مغرب پڑھا کے جو ہے گھر چلے گئے تھے، تو میں گھر پہنچ گیا، تو میں نے کہا ابا جی ایک صاحب ہیں تو وہ آئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا مجھے پتا تھا ابا شہید جو ہے وہ داڑھی منڈوں کو بیعت نہیں کرتے، داڑھی والا ہو داڑھی منڈے کو بیعت نہیں کرتے، بلکہ نوجوانوں کو تو کہتے 4 مہینے پہلے تبلیغ میں لگا کے آؤ، 4 مہینے لگاؤ پھر بیعت کروں گا۔ اب لیکن اب اس سے درخواست کی، اب جو ہے وہ بیٹھک کھول دی، بیٹھک میں بٹھا دیا، تو ابا جی آ گئے، تو وہ کیپٹن صاحب ملے، بیٹھ گئے، میں کہا یہ صاحب ہے کہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت فرمایا کہ اچھا مزے کی بات، میں نے وہ جو واقعہ ابا جی سے شیئر کیا تھا میں نے صبح، میں یہ بتانا بھول گیا کہ یہ ابا جی یہ وہی آدمی ہے، اچھا یہ وہی صاحب ہے، میں نے کہا بتاؤں گا تو، لیکن وہ ابا جی آ گئے، پھر ان کی ایک حیبت، پھر وہ مہمان بھی آ گئے، تو میں بتا نہیں پایا کہ ابا جی یہ صاحب سے جو سوال کرنے آئے، میں کہا چلو میں بیعت ہو جائے پھر بتاتا ہوں، تو ابا جی نے کہا بیعت، تو حضرت نے دیکھا اس کا چہرہ دیکھو تو کلین شیف، تو حضرت نے دیکھا چہرہ دیکھا تو میری طرف دیکھا، تو میں نے کہا ابا جی یہ بیعت ہونے کے بڑے خواہش مند ہیں تو بیعت کر لیں انشاءاللہ جو ہے یہ داڑھی رکھ لیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ حضرت یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے، تو حضرت ان کو دیکھا، ہاں میاں داڑھی رکھنے کا عہد کرتے ہو؟ تو مولانا منیر سفارش کر رہے ہیں پھر میں تمہیں بیعت کرتا ہوں۔ میں کہا جی حضرت بالکل، میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجاؤ گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ کیسے طے ہوگا، تو داڑھی رکھو گے نا؟ کہ جی میں عہد کرتا ہوں داڑھی رکھوں۔ حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد یہ اس نے کہا جی معمولات، حضرت تمہارے معمولات سوائے درود شریف کے کچھ نہیں، تم نے شب و روز صبح شام درود شریف پڑھنا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کیسی بزرگوں کا کشف، حالانکہ ابھی بتایا نہیں۔ اچھا وہ صاحب ظاہر ہے وہ ایک ایسے مکتبہ فکر یا ایک ایسے ماحول سے آئے تھے جو صلاۃ و سلام درود شریف کے بڑے عاشق دیوانے تھے، تو حضرت نے بھی اتفاق سے یہ کہا کہ آپ نے ہر وقت درود شریف پڑھنا، حالانکہ جانتے بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت یہ بات کہی تو وہ بڑے حیران ہوئے کیپٹن صاحب کہ جی حضرت، اور کیا حضرت فرمایا کہ خالی وقت میں ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے اور تمہیں ہر 15 دن میں مجھے آ کے رپورٹ دینی۔ آپ یقین کریں وہ وہی ڈی بلاک میں رہتا تھا، اس نے میں نمازوں میں آتا تھا، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے 3 دن کے بعد مجھے کہا کہ حضرت مفتی صاحب میں جو ہے نماز روزے فرائض کے علاوہ ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اتنی لذت اب تو محسوس ہونے لگی ہے کہ کسی وقت بھی درود شریف چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس کی حقیقی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں وہ ڈی بلاک پہ فٹ پاتھ پہ چل رہا ہوتا تھا سڑک پہ، اور جو دیوانوں کے سر نیچے ہوتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بس یہ آہستہ آہستہ اس کی داڑھی بڑھ گئی، اس کا جناب لمبا کرتا اور اس کی سر پہ ٹوپی، اس کا حلیہ ہی سنت کے اندر بدلتا چلا گیا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 ہفتے گزرے ہوں گے اس کی زندگی بدل گئی، اتنی داڑھی۔ 15 دن کے بعد حضرت کو ملا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کون؟ کہ حضرت میں وہی ہوں جس کو آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا کہا ہے، بس صلاۃ و سلام نے میری زندگی بدل دی، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور مجھے آ کے جب وہ بجی نے ان کو معاملات دیے تو باہر جب ہم نکلے گاڑی میں آ رہے تو کہنے لگے حضرت واقعی آپ کے پیر کامل ہیں، آپ کے پیر کامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نظر کرم ان کے اوپر ہے۔ کہتا ہم سمجھتے تھے کہ یہ آپ لوگ صلاۃ و سلام کا درس نہیں دیتے، یہاں تو ہے ہی صلاۃ و سلام سارا، یا آپ کے پیر و مرشد میں صلاۃ و سلام ہی دیا ہے، اور صلاۃ و سلام کی آپ نے جو عظمت بیان کی کہتا ہم نے کبھی سنی نہیں، اور آج ماشاءاللہ صلاۃ و سلام کہاں سے کہاں مجھے پہنچا رہا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ اسے پھر اپنے بچوں کے لیے مجھ سے دعائیں کرائیں، ان کے بچوں کو بھی اللہ نے سارے منزلیں طے کرا دی، اور جب آج زبردست زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہ فنا پھر رسول ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ وہ واقعات زندگی میں آتے ہیں، تو یہ مجھے آپ بیتی کا واقعہ یاد آیا صلاۃ والسلام کے حوالے سے کہ ناظرین کی جو ہے میں نے گوشہ گزار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین سب آمین۔ حضرت بہت لطف آیا، اور حضرت ہم آپ کے ریئلی نیاز مند ہیں کہ آپ نے اتنی پرسنل ایکسپیرینس کی باتیں ہم سے شیئر کی، اور حضرت جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمارے بینیفٹ کے لیے آپ نے یہ شیئر کیا، حضرت ہم ریئلی آپ کے شکر گزار ہیں، نیاز مند ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
موزن ہو گئی اور زیادہ دلوں میں، اور درود شریف کا اثر نو شوق وہ آ گیا دل میں کہ وہی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ صلاۃ والسلام کا ذکر آیا اور خاص طور پہ درود ابراہیمی کا ذکر آ گیا۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بھی گویا کہ وہ صلاۃ والسلام جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہو گیا ہے، اور یہ قبولیت جو ہے بہت بڑی بشارت ہے۔ پھر آپ کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا اشارہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اتباع سنت اور صلاۃ والسلام کی توفیق جو انشاءاللہ یہ اس پر استقامت رہے گی، دائم رہے گا یہ سلسلہ، اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ دین پر جو ہے قائم و دائم رہیں گے۔ بہت مبارک ہے۔ اور باقی جہاں تک جو آپ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ والسلام جو درود ابراہیمی ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو اس درود کے بارے میں فرمایا کہ یہ درود سب سے بہترین ہے۔ وہ بہترین کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں صلاۃ اور برکت دونوں ہیں۔ اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، آپ کے لیے رحمت کی دعا بھی ہے، اور پھر برکت کی دعا، کہ اس لیے کہ بارک بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں صلی بھی پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا جو وہ اور یہ دونوں چیزیں درود ابراہیمی کے اندر بھی جمع ہیں، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے درود ابراہیمی مجھ پر پڑھا اس نے گویا کہ میرا اور میرے اہل بیت کا جیسے محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ وہ درود اصل میں اس کے پڑھنے سے گویا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا حق ادا کر دیا۔ یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، تبھی آپ نے بھی اس صلاۃ والسلام کو بہت پسند فرمایا، اور نماز کے اندر بھی یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی آل، اور آپ کی آل، پھر یہ کہ آپ سے پہلے سے جو آپ کا سلسلہ چلا رہا وہ سب کے سب اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اب انسان جو ہے آپ کے باپ دادا کو بھی دعائیں دے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی دعائیں دیں، آپ خود فطری طور پہ کتنی محبت محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے، آپ کے جد امجد کی تعریف کرے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ اچھا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، اچھا آپ میرے دادا سے بھی واقف ہیں، اچھا ماشاءاللہ، تو وہ آپ کی محبت عنایت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دینے لگے، جی ماشاءاللہ میں تو آپ کو فلاں بیٹا، فلاں بچے، فلاں سے بھی واقف ہوں ماشاءاللہ، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تو پھر آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ اصول اور فروع یہ دو ہی سلسلے ہوتے ہیں انسان کی جو ہے نسب و حسب کے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، پھر آگے فروع ہیں جو آپ اہل بیت ہیں، تو دونوں کو آپ نے جب رحمت کی دعا اور برکت کی دعا، رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے دینی اور آخرت کے امور وہ جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہو جائے، اور برکت میں مادی انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں اور جو کفالتیں انسان کو جو دنیا میں جس کے لیے آسودہ حال زندگی چاہیے وہ ساری برکت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، انسان کی مالی اور فائنینشیل، انسان کی دنیاوی جو ہے وجاہت، تو دونوں چیزوں کو شامل کر دیا آپ نے، رحمت و برکت کو، اور آپ نے اصول اور فروع دونوں کے لیے دعائیں کر دی، اور خود اس شخص کو بھی شامل کر دیا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا، آپ کے باپ دادا کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، تو یہ تو انتہا کر دی اس نے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جسے درود ابراہیمی پڑھا، اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے، حق ادا کر دیا عقیدت کا۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور نماز میں بھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کے جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروع سارے شامل ہیں، جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے، تشبیہ ہے، تو بھئی اس تشبیہ ہے، وہ اس تشبیہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اس کا مطلب افضل ہے، افضل ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے، وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے، کیا چاند جیسا چہرہ ہے؟ تو چاند مشبہ بھی ہے، اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ والسلام کے ساتھ، کما صلیت علی ابراہیم کا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام افضل ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام سے، کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔
یہ شبہ ہوتا ہے. اصل میں یہ اصول غلط ہے، یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے. ہاں اس میں شک نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے. اب شیر کی شجاعت ظاہر ہے کہ جب وہ اس کی زید کی شجاعت سے زیادہ ہے، لہذا اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیہ ہے یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، بس اوقات نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس، کہا یار یہ ایسا کپڑا آپ کے پاس ہے تو دینا ذرا.